آپ اتنے شاہزور ہو اور اتنے طاقتور ہو اور بابا علی کے ساتھ آپ نے جنگیں لڑی تو آپ مجھے پانی نہیں پلا سکتے؟ حضرت قاضی عباس آپ نے عرض کیا آقا حسین میرا سینہ اب پھٹ جائے گا، مجھے اجازت دے میں شہزادی کے لیے پانی لاتا ہوں۔ امام پاک نے فرمایا عباس مجھے تمہیں دیکھ کر حوصلہ آ جاتا ہے، میں تمہیں نہیں جانے دیتا۔ قاضی عباس نے عرض کیا آقا حسین کرم فرمائے مجھے اجازت دے۔ امام پاک نے فرمایا ٹھیک ہے پھر پانی لے آؤ اگر لا سکو تو۔ اور امام پاک شہزادہ کونین نے حضرت قاضی عباس کو اجازت دی، جنگ کی نہیں، جنگ کی اجازت دیتے تو پھر تو سب ساتھ نہ ہو جاتا، مگر امام پاک نے جس کو بھی اجازت دی شہادت کی اجازت دی، جس کو بھی اجازت دی شہادت کی اجازت دی۔ چنانچہ حضرت قاضی عباس علمدار آپ نے جملی مشکلہ پکڑا اور ایرانی تلوار پکڑی اور حضرت قاضی عباس آپ گھوڑے پر سوار ہوئے اور گھوڑا بھی آہستہ آہستہ چل رہا ہے اور قاضی عباس کا بھی چہرہ نیچے ہے۔ یکدم رنگ میں تھرتھراہٹ پیدا ہوئی، شور و غل ہوا۔ کیا ہوا؟ کیونکہ حضرت قاضی عباس امام علی علیہ السلام کی مشابہت رکھتے تھے، تو کسی نے کہا علی مرتضیٰ آ گئے، مولا مشکل کشا آ گئے۔ لوگ حیران ہوئے اور حیرانگی کے عالم میں دیکھ رہے تھے کہ یکدم امر ساتھ چلایا، اس نے کہا او ایرانیوں، شامیوں، دمشقیوں، کوفیوں، بہادروں، یاد رکھو یہ علی نہیں ہے مگر علی سے کم بھی نہیں ہے۔ یاد رکھو میں نے اپنی آنکھوں سے صفین اور جمل کی جنگوں میں علی مرتضیٰ کے شانہ بشانہ اور عباس کو جنگ کرتے دیکھا ہے، یہ بڑا تجربہ کار ہے۔ اور یاد رکھو عباس کے بازوؤں کے زور پر حسین کربلا آیا ہے، یاد رکھو یہ بڑا خطرناک ہے۔ یاد رکھنا اس کے مقابلہ میں ایک ایک ہو کر نہ جانا، اور یاد رکھنا یہ ختم ہو گیا تو حسین خود بخود ختم ہو جائے گا۔ یہ بکواس کر رہا تھا امر صاحب، تو حضرت عباس علمدار آپ چل رہے تھے، یکدم آواز آئی آتا ہے اب عباس علمدار خبردار، ہوشیار خبردار خبردار خبردار، یہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہم کانپ رہا ہے۔ تو پورے مجمع میں تھرتھراہٹ تھی اور کانپ رہے تھے، اور قاضی عباس آئے، آپ نے فرمایا اے ملعونو میرا تعارف امر صاحب نے کروا دیا ہے، اب جو چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس پر بین کرے وہ مقابلہ میں آئے، جو یہ چاہتا ہے اس کی بیوی بیوہ ہو جائے وہ میرے مقابلہ میں آئے، کوئی مقابلہ میں نہیں ہے۔ قاضی عباس کے امام عالی مقام نے جناب قاضی عباس نے حملہ کیا، خود میمنہ کو کاٹ دیا، پھر قلب لشکر پر حملہ آور ہوئے اور آنن فانن 500 یزیدیوں کا کلا کما کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ حضرت قاضی عباس نے فرمایا، ہر کوئی کانپ رہا تھا، آپ نے فرمایا کہ میں نے نقشہ دکھایا ہے، جنگ آ کر کرتا ہوں، پہلے میں بچی کو پانی پلا لوں۔ حضرت قاضی عباس نے پہرا توڑ کے 10,000 کا لشکر جرار صرف نہر فرات پر پہرا دے رہا تھا۔ 72 نصوص قدسیہ ہے جس میں بوڑھے بھی ہیں، چند جوان ہیں، اور 40,000 کا لشکر جرار برسر پیکار ہے، اور 10,000 صرف نہر فرات پر پہرا کر رہے کہ پانی نہ پہنچے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ قاضی عباس نے پہرا کو توڑ کے نہر فرات پر پہنچے اور آپ نے مشکیزہ پانی کا بھر لیا، بھر کے گھوڑے پر سوار ہوئے، ڈیڑھ لگائی، گھوڑا دوڑتا ہوا
پانی نہ پہنچے، بس ملک مرعون کی مسلسل تیر اندازی سے وہ جو مشکیزہ تھا وہ چھلنی ہوا اور دشمن چڑھے اور ایک نے تلوار ماری، آپ کا بایاں بازو قلم ہو گیا، آپ نے دائیں بازو میں مشکیزہ لے لیا، پھر دائیں بازو قلم ہو گیا، آپ نے ٹانکوں میں تسمے لے لیے، پھر مشکیزوں کو بھی چھلنی کر دیا گیا اور 360 تیر حضرت غازی عباس کے جسم اطہر میں پیوست ہوئے۔ اور وہ راوی نے لکھا کہ اقرأ اللہ شیر علی دا ہن دشمن سجے کھبے 360 جان بدن دے اترو ہن تیر آواز سنجے خیمے کو بی بی زینب اٹھ کے باہر بھجے گھر بنا نی بابل جایا بے اسی پانی پی پیر جے آگ عزیز زاباج بنا آج کون زینب روک کے حضور غازی عباس گرنے لگے، گھوڑے کی زین سے زمین پہ آنے لگے کہ آپ نے آواز دی یا آقا حسین، تو حضور امام عالی مقام آگے تو آپ بھاگ نہ سکے اور کمر ٹیڑھی ہو گئی۔ کسی نے پوچھا حسین کیا ہوا؟ امام عالی مقام نے فرمایا عباس کے بعد حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ حضور امام عالی مقام، امام عرش مقام جب پہنچے تو حضرت غازی عباس کے سر کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھا، آپ نے فرمایا عباس آج تو مجھے بھائی کہہ دو، ساری زندگی کبھی حضرت عباس نے امام حسین پاک کو بھائی نہیں کہا، جب بھی کہا آقا حسین کہا، کیونکہ ام المؤمنین نے یہ وصیت کی تھی کہ عباس ساری زندگی حسین کے ساتھ سائے کی طرح رہنا، حسین کی حفاظت کرنا، اور یاد رکھنا کبھی بھی حسین کو بھائی نہیں کہنا، کیونکہ تم غلامہ کا بیٹا ہے، حسین سیدہ کا فرزند ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، امام حسین علیہ السلام، لباس الابدار۔ حضور امام پاک عالی مقام آپ نے فرمایا عباس مجھ سے بات کرو۔ حضرت عباس نے عرض کی یا ابا حسین، شہزادی سے کی طرف میری طرف سے شہزادی سے معافی مانگی کہ عباس پانی نہیں پلا سکا۔ حضور امام عالی مقام نے دیکھا حضرت غازی عباس نے اپنی آنکھیں بند کی، آپ نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ فرما کے حضور امام عالی مقام آپ اٹھے اور پھر خیموں میں گئے، تیاری فرما رہے ہیں کہ اب میں جاؤں اور یہ معاملہ ختم کروں۔ چنانچہ آپ ہتھیار لگا رہے ہیں کہ علی اکبر سامنے آئے، آپ نے فرمایا علی اکبر کیا کر رہا ہے؟ یا ابو الحسین کرم فرمائے مجھے اجازت دیں۔ لوگ کہیں گے جوان بیٹا دیکھتا رہا اور پورا باپ مار کھاتا رہا۔ امام باپ نے فرمایا اب کیا چاہتے ہو تم؟ یا ابو الحسین کرم فرمائے مجھے اجازت دیں۔ آپ نے فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، تمہاری صورت نانا پاک سے ملتی ہے، تمہیں دیکھ کر نانا پاک کی یاد آتی ہے، میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ آپ نے عرض کی آقا حسین لوگ کیا کہیں گے؟ بھتیجوں کی باری آئی، حسین نے اجازت دے دی، بھانجوں کی باری آئی، حسین نے اجازت دے دی، اور بھائیوں کی باری آئی، حسین نے اجازت دے دی، اور جب بیٹے کی باری آئی حسین گھبرا گئے،
بے ہوش ہو گئی. قرآن لے کر آئے. پھر اٹھی یار نے کس دل گردے سے اجازت دی ہوگی. امام حسین پاک نے اور اپنے شہزادے 18 سال کو تیار کرا کے گھوڑے پر سوار کرایا اور آپ نے فرمایا جاؤ علی کی شجاعت بتلا دو. امام علی اکبر جب میدان میں آئے تو عمر صاحب نے کہا تم حسین کے فرزند ہو, تم بہت حسین ہو, تمہاری صورت حضور سے ملتی ہے, جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا. آپ نے فرمایا ملعون, تو ہماری معافی کے بھی لائق نہیں ہے. تمہاری یہ جرأت نواسہ رسول سے جنگ کرے, اس سے پہلے ہماری لاشوں سے گزرنا ہوگا, آ جاؤ مقابلہ میں. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے, تمہارا شوق پورا کر دیتے. ایک پہلوان کو بھیجا, پھر آپ نے اس کا خاتمہ کر دیا. دوسرے کو بھیجا, خاتمہ. تیسرا آیا, خاتمہ. اس نے کہا 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے, چھوٹا سا بچہ ہے, ختم کرو اس کو, اتنا وقت ہو گیا, ہم نے جمعہ بھی پڑھنا ہے. آپ نے دیکھا, فرمایا جمعہ تو میرے نانا کا ہے. اب امام علی اکبر آپ نے میمنہ پر حملہ کیا, میمنہ کو سبق سکھا دیا. پھر آپ نے میسرہ پر حملہ کیا, میسرہ کو جناب نے کوفہ کی دیواریں دکھا دی. پھر حضرت علی اکبر نے میدان کے دشت قلب میں حملہ کیا اور کوفے تک فوجیں چلی گئی. حضور امام حسین پاک خیمے کے دروازے خیمے پر کھڑے ہیں اور امام پاک فرما رہے ہیں مرحبا علی اکبر, مرحبا علی اکبر. اور پھر امام پاک نے اپنے تصرف سے علی اکبر کو بلایا, کیونکہ امام پاک جنگ تو چاہتے ہی نہیں تھے, وہ تو شہادت چاہتے تھے. علی اکبر واپس آئے اور عرض کی ابا حسین مجھے سخت پیاس ہے. امام علی مقام نے اپنی زبان علی اکبر کے منہ میں ڈالا. امام علی اکبر نے چوسی اور کوثر کے مزے آ گئے. پھر تازہ ہو کے پھر گند لشکر پر حملہ کیا. 400 موذیوں کو آنن فانن میں تہتے کر دیا, باسل جہنم کر دیا. پھر گھوڑا دوڑاتے دوڑاتے لفظوں سے چور پھر امام علی مقام کی خدمت میں پہنچے. یا آقا حسین سخت پیاس ہے. اور علی اکبر اوپر دیکھو, علی اکبر نے اوپر دیکھا, علی مرتضیٰ سراہی لے کر کھڑے. آپ نے فرمایا تھوڑی دیر کے بعد پینا. تو علی اکبر جانے لگے. ایک خیال آیا, عرض کی اے آقا حسین میری ایک خواہش ہے, پوری کر دے. آپ نے فرمایا کون سی خواہش؟ دشمن نے جا رہا ہے, جاؤ. آپ نے عرض کی آقا حسین مجھے مدینہ والی پہر آنکھوں سے دکھا دے, میرا مرنا آسان ہو جائے گا. آپ نے فرمایا نہیں بیٹا جاؤ, اب یہ کرامت کا وقت نہیں. ابا حسین مجھے دکھا دے. تو امام حسین علیہ السلام نے آپ نے فرمایا علی اکبر دیکھو. تو آپ نے یوں ہاتھ مبارک کیا. علی اکبر نے دیکھا, روضہ رسول نظر آیا, کچے مکان نظر آئے, کھجوروں کے درخت نظر آئے, کاشیا والا راستہ نظر آیا. 9 سالہ شہزادی وہ بیٹھی ہوئی ہے باہر اور زمین میں انگلی سے لکیریں مار رہے. ابا حسین پکار رہی ہے. علی اکبر وہ وعدہ یاد دلا رہی ہے, تو نے وعدہ کیا تھا ایک ماں کے پاس آ کر دے جاؤں گا. چنانچہ امام علی اکبر کی چیخ نکلی. آپ نے فرمایا جاؤ علی اکبر, علی کی شجاعت دکھاؤ. آپ پھر کل ملسٹر میں گئے. پھر آواز دی کہ یا ابا حسین مجھے سنبھالیے. امام حسین علیہ السلام جب نکلے نا علی اکبر کو لینے کے لیے
تو مقتل نے یہ لکھا کہ امام حسین علیہ السلام آپ طہریوں کے بل ہو گئے، امام عالی مقام کی ریش انور سفید ہو گئی۔ امام پاک جب پہنچے انہوں نے گھوڑے دوڑا دیے مرہونوں نے، اور آپ کا وجود قطع قطع ہو گیا تھا۔ تو دائیں طرف سے آواز آئی، ابا حسین مجھے سنبھالیے۔ امام عالی مقام دائیں طرف گئے، بائیں طرف سے آواز آئی، ابا حسین میں تو ادھر ہوں۔ حضور امام عالی مقام بائیں طرف گئے، آگے سے آواز آئی، ابا حسین مجھے سنبھالیے۔ امام عالی مقام نے کس دل گردے کے ساتھ اپنے شہزادے کے ٹکڑوں کو جمع کیا، اور پھر امام عالی مقام کس انداز میں اٹھا کر لائے، اور پھر امام پاک امام عرش مقام امام عالی مقام شہنشاہ ارض و سما مالک ملک بقا حضور قبلتین حضور امام حسین علیہ السلام آپ خیموں میں آئے، اور آپ نے فرمایا کہ بہن اب لاؤ نانا پاک کی دستار اور بابا علی کی تلوار اور حسن مجتبیٰ کا پٹکا اور جعفر تیار کا نیزہ، اب حسین کی باری ہے۔ حضور امام حسین پاک تیاری فرما رہے ہیں اور وصیت فرمائی اپنی ہمشیرہ کو۔ آپ نے فرمایا بہن میرے بعد ہار نہیں نوچنا، میرے بعد سینہ کو بھی نہیں کرنی، اور آپ نے فرمایا میرے بعد تو علم بردار ہے اور چادر تطہیر کا خیال رکھنا ہے۔ پھر امام عالی مقام حضرت زین العابدین کے خیمے میں آئے، وہ بیمار تھے، اٹھتے تو گر جاتے تھے، امام پاک اوپر لیٹ گئے، اور علم شریعت، علم طریقت، علم معرفت، علم حقیقت، علم باطن، علم لدنی کی وراثت جناب امام حسین پاک نے امام زین العابدین کے سینہ میں داخل کر دی، اور پھر امام حسین پاک نے فرمایا کہ زین العابدین تم نے خیال رکھنا ہے عزت رسول کا، اور تم سے حسین کی نسل جاری ہوگی۔ امام عالی مقام وصیت فرما کے باہر آئے اور گھوڑے پر سوار ہونے لگے کہ یکدم بچے کے رونے کی آواز، امام حسین علیہ السلام آپ خیمے میں آئے اور شہزادے کو دلاسا دیا۔ بی بی شہربانوں نے عرض کی، یا آقا حسین میں مدینہ سے لے کر کربلا تک آئی ہوں، آپ سے کچھ نہیں مانگا۔ آپ نے فرمایا کیا چاہتی ہو؟ یا آقا حسین یہ بچہ 6 ماہ کا ہے اور اسے بیت کا کوئی پتہ نہیں، یا آقا حسین اس کے لیے پانی دے دو۔ آپ نے فرمایا مجھے امید نہیں، ان سفاکوں سے یہ تو انسانیت سے ہی گر چکے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو تحقیق کر رہے ہیں، اور مجھے کوئی امید نہیں کہ پانی مل جائے۔ یا آقا حسین شاید کسی اولاد والے کو ترس آ جائے۔ حضور امام پاک نے فرمایا ٹھیک ہے میں تیری خواہش پوری کر دیتا ہوں۔ امام پاک نے علی اصغر کو اٹھایا اور سفید کپڑا اوڑھا، امام پاک گھوڑے پر سوار ہوئے اور آگے بڑھے تو امر ساتھ چلایا، اس نے کہا اے شامیوں کوفیوں یزیدیوں یاد رکھو، لگتا ہے حسین گھبرا گیا اور قرآن لے آیا ہے، اگر حسین یزید کی بیعت قبول کرے تو پھر حسین کا استقبال کرنا، اور اگر حسین یزید کی بیعت قبول نہ کرے تو پھر قرآن کا بھی کوئی خیال نہ کرنا، تینوں سے چھلنی کر لینا۔ امر سعد ملعون نے یہ بکواس کی۔ حضور امام پاک نے فرمایا کہ اے ملعونوں یہ قرآن نہیں ہے، یہ ناطق قرآن کی اولاد ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا ھذا قرآن صامت انا قرآن ناطق، یہ قرآن ہے خاموش، میں بھی قرآن ہوں مگر بولنے والا۔ تو یہ ناطق قرآن کی اولاد ہے، یہ علی اصغر ہے، اسے پانی کا ایک گھونٹ دے دو بس۔ حرملہ شیطان نے کس کے تیر مارا تو علی اصغر کے حلق سے پار ہو گئے اور امام پاک کے بازو میں آ کے لگا۔ امام پاک نے خون کا چلو لیا، آسمان پھینکنے لگے، آسمان نے آقا حسین قیامت تک بارش نہیں آئے گی، زمین پر پھینکنے لگے، زمین نے کہا حسین قیامت تک سبزہ نہیں اگے گا۔ امام عالی مقام نے اپنے چہرے پر خون بھر لیا تو
امام پاک نے پھر کس دل گردے کے ساتھ چھوٹی سی قبر بنائی. قبر چھوٹی تھی قد حسین آپ پہ علی اصغر خود دفنا دیتا لے مالکا کچھ نہیں رکھے آمیں دامن چھاڑ حسین بکھا دیتا. چنانچہ حضور امام عالی مقام آپ خیموں میں آئے، بحران برپا ہو گیا اور خیمے سے آواز آئی خیال آیا کہ جدوں میرا نبی ہویا جبریل برات تھمایا جدوں علی خیبر کھلیا نبی پاک نے آپ کو چڑھایا. آج کوئی نہیں رہ گیا وعدہ پکڑن والا جدوار حسین دایا. خیمے بی بی زینب نکلی اس بوٹے گل کا پایا پکڑ رکھا گھوڑے دیا امام پاک نے فرمایا بہن پردے کا خیال رکھو. آپ لے کر گئے خیموں میں، پھر گھوڑے پر سوار ہوئے اور امام عالی مقام نے ایڑ لگائی، گھوڑا آگے نہیں بڑھا. پھر ایڑ لگائی، گھوڑا آگے نہیں بڑھا. تیسری بار ایڑ لگائی، آگے نہیں بڑھا. گھوڑے نے نیچے دیکھا. جب امام پاک نے نیچے دیکھا تو امام پاک کی 4 سالہ شہزادی تھی سکینہ پاک، جو امام حسین پاک کے سینہ پاک سے دب کے سویا کرتی تھی. اس نے گھوڑے کے پاؤں پکڑے ہوئے امام پاک نیچے اترے. آپ نے فرمایا بیٹا علی اکبر گیا نہ روکا، اصغر گیا تو نے نہ روکا، قاسم گیا نہ روکا، عباس گیا نہ روکا، مولا محمد گیا نہ روکا، مجھے روک رہی ہو. اے ابا حسین آپ کے بعد اب میں ابا کسے کہوں گی؟ آپ کے بعد میں یتیم ہو جاؤں گی. حضور امام پاک نے شہزادی کو سینہ خیر گنجینہ سے لگایا اور پھر خیمے میں لے کر گئے. سیدہ پاک سے فرمایا یہ حسین کی امانت آپ نے اپنی بہن کو سونپی. امام عالی مقام باہر نکلے، پھر گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا آگے بڑھا، رک گیا کہ اچانک مدینہ سے دھول اڑتی ہوئی نظر آئی. امام پاک نے فرمایا شاید محمد بن حنفیہ آ گئے، شاید عبداللہ بن زبیر آ گئے، شاید محمد بن ابی بکر آ گئے. مگر جب وہ قریب آیا اونٹنی سوار تھا. آپ نے فرمایا شخص کون ہے تو؟ اس نے کہا کہ میں تو کوفہ جا رہا ہوں. تو آپ یہ کیا عالم ہے، ہر طرف خون یہود ہے، ناسیں بکھری ہوئی ہیں،
امام علی مقام نے فرمایا میں حسین بن علی مرتضیٰ، اور میرے ساتھ دھوکہ ہوا، کوفہ والوں نے مجھے بلایا اور مجھے اب یزید کی بیعت کرنے کے لیے مصر ہو رہے ہیں، میرے بال بچوں کو شہید کر دیا گیا ہے، 3 دن ہمیں پیاسا رکھا گیا، اب میں چند لمحوں کا مہمان ہوں اور تو چلا جا کہیں میرا ساتھی سمجھ کے تمہیں نہ قتل کر دے، تو کیسے آیا؟ 1 منٹ میں امام پاک نے اپنی ساری کیفیت اسے بتا دی۔ امام پاک عالی مقام آپ نے فرمایا کہ اس نے عرض کیا آقا حسین میں آ رہا تھا مدینہ کے راستہ سے، ایک شہزادی وہ رو رہی تھی اور باہر بازار میں بیٹھی تھی، انگلیاں مار رہی تھی، تو میں نے اس نے مجھے آتے دیکھا تو کہا کہ چچا تو کون ہے؟ میں نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا تو مجھے جانتا نہیں، میں شہزادہ کون ہے؟ حضور امام حسین کی شہزادی۔ اس نے کہا میں آپ کا غلام ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا میں کوفہ جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ مجھے ساتھ لے چلو۔ میں نے کہا کہ میرے منہ پر پلاحان نہیں، تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، اونٹ پر چلتے رہنا، میں ساتھ ساتھ اور سی جاؤں۔ میں نے کہا کہ میں آپ کو نہیں لے جاؤں، ہاں البتہ آپ کو نشانی دے دے میں دے دیتا ہوں، آپ کا پیغام دے دوں گا۔ تو اس نے کہا یہ میرا خط ہے، میرے بابا حسین کو دینا۔ وہ خط اس قاصد نے امام عالی مقام کو دیا، امام پاک نے دیکھا آنسو جاری ہیں حسین پاک کے، آپ نے چوما اور پیشانی پر لگایا۔ خط میں تھا کہ جدو تسی مدینیوں پوچھ کیتا دسا کی گزری میرے نام بابا، کدے فاطمہ دادی دی قبر ہوتے، کدے رونیاں روزے تے جا بابا، نام رب دے سد لوگوں جلدی چلے جاؤ اور جا کر میرے نانا پاک کی امت کو پیغام دینا کہ جب کبھی مصیبت آئے حسین کی مصیبت یاد کرنا، تمہاری مصیبت ختم ہو جائے گی۔ معلوم ہوا کہ حضور امام حسین پاک اپنے نانا کی امت ان کو نہیں سمجھتے تھے جو سامنے مقابلے میں تھے، اپنے نانا کی امت اور سمجھتے تھے، اس لیے وہ ہم ہیں آپ کے نانا کی امت۔ تو امام عالی مقام پھر جناب گھوڑے پر سوار ہوئے اور ایک آن میں ادف کے سامنے گئے۔ امام پاک نے فرمایا عمر صاحب، اے خولی، اے حربلا، اے شبر سے جوشن، میں حسین ہوں، علی مرتضیٰ کا فرزند ہوں، دوست رسول کا سوار ہوں، اب بھی وقت ہے ایمان لے آؤ، میں حسین اب بھی تمہیں جنت کا وعدہ کرتا ہوں، اب بھی حسین وعدہ کرتا ہے تمہیں حوض کوثر سے پلائے گا۔ عمر ساتھی نے آیا، اس نے کہا حسین بیعت قبول کر لے، آگے کے معاملے بعد کے، اب معاملہ طے کر۔ امام پاک نے فرمایا اب پھر میں کرتا ہوں تمہارا معاملہ طے، آ جاؤ مقابلہ میں۔ ایک آیا ختم۔